سورہ تغابن مدنی ہے، اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 108 نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير۔ سورہ تغابن مدنی ہے، اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 108 نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے، یعنی سورہ تغابن سے پہلے 107 صورتیں نازل ہو چکی، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ نازل۔ تغابن کا معنی یہ ہوتا ہے خسارہ، اور ایک دوسرے کو خسارہ دینا، ایک دوسرے کو نقصان۔ اور جب کوئی بھی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ تو جب قبر میں اس بندے کو رکھا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تدفین ہوتی، تو سب سے پہلے جو ہے فرشتے آتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، اور وہ آ کر اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب جس نے یہ زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے اللہ کے احکامات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہوتی ہے، وہ فوراً جواب دیتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو، جو معمورات کے قبیل سے ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے، جو منہیات کے قبیل سے ان کو چھوڑنا چاہیے، تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا جوڑ ہو جائے، تعلق ہو جائے، اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو دنیا میں یہی معرفت جو ہے ہم حاصل کر لیں گے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، اللہ کا تعلق جو ہے ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور اللہ ہمیں محبوب بندوں میں بنا لیں گے، تو پھر قبر میں جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ فرشتے کہیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ من نبی جو کا، کہ تیرا نبی کون ہے؟ اس کے لیے بھی آسان ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑا۔ اب تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ درود شریف کی کثرت سے، کہ بار بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، تو یہ محبت کے ذریعہ، اور درود شریف کی کثرت ہی کی بنیاد پر جو ہے مسلمان جو ہے وہ سنت پر عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے نا کہ میں روز مرہ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، اور میرے لیے سنت پر عمل کرنا جو ہے آسان ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر درود شریف پڑھتا رہے۔ جیسے جیسے درود شریف کی کثرت ہوتی جائے گی، سنت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ وہ کہے گا رب، میرا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو ہے اسلام ہے۔ اب یہ فرشتوں کی جماعت چلی جائے گی، دوسری جماعت آ جائے گی، تو مومن کو سب سے پہلے جو ہے اس کی قبر میں پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کر دکھائی جاتی ہے،
اور وہ جب دیکھے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، لیکن اسی کے فوراً بعد جو ہے وہ بند کر کر جنت کی کھڑکی دکھائی جائے گی، کھولا جائے گا، اور جنت کے نعمتوں کو جو ہے جو اس کو دکھائی جائے گی، اور جنت کی تازہ ہوا جو ہے اس کو دی جائے گی، تو اب وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس کو بتایا جائے گا کہ اگر تو ایمان نہ لاتا ہے تو تیرا حشر پہلے یعنی جہنم والا ہوتا، اور اب تو کیونکہ ایمان لایا ہے، مومن ہے، لہذا تجھے جو ہے جنت کی نعمتیں ابھی قبر ہی میں ملنا شروع ہو جائے۔ اب یہ نفع مند ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں کافر کو جب پوچھا جائے گا وہ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو جب سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا تو اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی کہ یہ ہے اصل مقام تیرا، کہ اگر تو ایمان لے آتا تو تو جنت میں جاتا، لیکن جنت کو بند کر کے اس کو جہنم جو ہے اس کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں جہنم کی عذابات کی وہ اس پر قبر میں مسلط کر دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تو اب خسارے میں ٹل گیا، یہ تو وہ خسارہ ہے جو دنیا میں تو نے اپنے ساتھ خود لے کے آیا ہے، ہم نے تو تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، دنیا میں تو نے اللہ کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا انکار کیا، آج تیرا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم ہے، اور یہ قبر جو ہے حفرۃ من النار بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ خسارہ، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا خسارہ خسارہ نہیں ہے، اور دنیا کی راحت راحت نہیں ہے، اصل راحت تو اس وقت ہے کہ جب انسان قبر میں جائے اور جنت کی راحت ہے اس کو ملے، وہ حقیقی کی راحت ہے۔ اس لیے فرشتے اہل ایمان کو کیا کہتے ہیں، نم کا نومرۃ العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو فرمایا یسبح للہ، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وہ اللہ کی طرف ہے۔ فرمایا لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ مالک الملک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور وہ شہنشاہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، کن فیکون کا مالک ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، فعال لما یرید، کن فیکون کا مالک، اور جب اتنا بڑا بادشاہ تو تعریفیں بھی اسی کی، اسی لیے فرمایا لہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو ہے ہر چیز پہ قادر، ساری کائنات کی جتنے بھی اشیاء ہے وہ ساری کی ساری محتاج ہے، اور اللہ جو ہے وہ قادر ہے، مطلق ہے، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ کے ہاں عاجزی ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ کتنا بڑا، فرمایا هو الذی خلقکم، کہ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو تخلیق کے اعتبار سے ہم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام سے پوری کائنات کی قیامت تک آنے والی انسانی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، فرمایا هو الذی خلق۔ ہاں اب ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی ذات میں شریک کیا، اللہ کی صفات میں شریک کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک پہلے یہ شرک نہیں تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے انہوں نے ان کے لوگوں نے 5 بت بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا، تو انکار شروع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا فمنکم، بعض ان میں سے کیا ہے کافر، ومنکم مومن، اور بعض ان میں سے کیا ہے ایمان والا۔ تو اب انسانیت کی جو تقسیم ہو رہی ہے وہ ایمان اور کفر کے اعتبار سے ہو رہی ہے، تو ان میں سے بعض مومن ہے اور بعض کیا ہے کافر، یہ وہ چیز ہے، باقی خاندان کی وجہ سے تقسیم نہیں ہے، بدن کی وجہ سے تقسیم نہیں ہے، اسی طریقے سے اقتدار اور غیر اقتدار کی وجہ سے تقسیم نہیں ہے، وہ تو سب خاندان کے اعتبار سے کیا ہے، ایک ہی خاندان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہے۔ اسی طریقے سے وطن جو ہے مختلف وطن ہوتا ہے، لیکن انسان تو سب میں ایک ہی جنس ہے۔ تو تفریق کہا ہے، تفریق ہے ایمان اور کفر کی، جو مومن ہے وہ کافر نہیں ہے، اور جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہے، جو اسلام کا پیروکار ہے وہ مومن ہے، اور جو اسلام سے روگردانی کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ وہ نظریہ ہے جس پہ تقسیم پیدا ہو گئی ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ مومن ہے، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ کافر ہے۔ ومنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھنے والا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا
عبدك ورسولك صل على المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا وأنا مسلم اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأنا مسلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن وغلبة الدين وقهر الرجال غلبة الدين اللهم لا تسلط صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك